واضح و نصیحت دے بدلے تبلیغ دے بدلے تواڈے کول کوئی سوال نہیں کردا الا المودۃ فی القربى، ایک ہی چیز کا سوال کرنا وا کہ میرے اہل بیت دے نال محبت کرے جی، میرے اہل بیت دے نال محبت کرے جی، اہل بیت دے نال پیار کرے جی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نہیں ارشاد فرمایا الا المودۃ فی القربى۔ حضور علیہ السلام کی باری آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا المودۃ فی القربى۔ غیر محبوب ان صحابہ کے اندر اعلان کر دے کہ اگر تسی اہل بیت دے نال محبت کرو گے، اہل بیت دے نال پیار کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس محبت کی برکت نال تھانوں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت دے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اپنی قوم کے اندر واضح فرمایا، تبلیغ کی تھی، انہوں نے دسیا کہ اے میری قوم، جس کی تسی عبادت کرتے ہو نا، وہ عبادت دے لائق نہیں، اس خدا دی عبادت کی تھی، اس نے دی عبادت کرنی چاہیے، وہی عبادت دے لائق ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، اس وقت دنیا کی آبادی سی تقریباً 46 لاکھ، کتنی آبادی سی بھی 46 لاکھ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، انہاں 46 لاکھاں دے وچوں فقط 80 بندے ایمان لے آئے۔ پنجابی کی سمجھ آ رہی؟ آج میں قرآن داد جی پہلے تو میں اردو گفتگو کرتا سا، آج میں آگے چلے پنجابی دے انشاءاللہ لوٹے نہ خاطر ہونے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارکہ 1600 سال ہے۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا جو عرص ہے وہ 950 سال۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، اور 46 لاکھاں دے وچوں فقط 80 بندے ایمان لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، جب آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ بندے ایمان نہیں لائیں گے، آپ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے طوفان کی حالت کے اندر انہاں تے عذاب نازل فرمائے، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، فقط وہی بندے بچے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا۔ وہ سارے مل کے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں نوح علیہ السلام، آج تواڈی وجہ تو آج اسی اس طوفان تو بچ گئے ہیں، تواڈی وجہ تو سانو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، تواڈی وجہ تو سانو ایمان ملا ہے، تواڈی وجہ تو سانو رحمان ملا ہے۔ اسی چاہتے ہیں کہ اس سے بدلے تھانو کچھ نذرانہ پیش کریں، کچھ چیزاں پیش کریے، قبول کرو گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی اور عرض کی تھی کہ میرے مولا، میری قوم میرے واعظ کے بدلے، میری تبلیغ کے بدلے میں کچھ نذرانہ دینا چاہتی ہے، مولا قبول کرا یا نہ کرا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پیارے نوح علیہ السلام انہاں کول کوئی چیز قبول نہیں کرنی، بلکہ اپنی قوم کے اندر اعلان کرتے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ اے میری قوم، میرے واعظ کے بدلے، میری تبلیغ کے بدلے، میری واعظ و نصیحت کے بدلے، میری تقریراں کے بدلے جیڑا تھانوں ایمان ملا ہے نا، اس دے اوپر میں تواڈے کول کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، اس کا اجر میں کوئی عطا کرے گا جو تمام عالم پالن والا ہے۔ سبحان اللہ، تمام جہان عالم پالن والا ہے، اس کا اجر میں وہی عطا کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا کو تشریف لے گئے، حضرت ہود علیہ السلام آئے، آپ نے بھی اپنی قوم کے اندر واضح فرمایا، تبلیغ کی تھی، انہوں نے دسیا کہ میری قوم جس کی تسی عبادت کرتے ہو نا، یہ عبادت لے کے نہیں، اس خدا کی عبادت کی تھی۔ آپ کی قوم بھی
آپ نے کچھ نذرانہ لے کے آئی، کچھ چیزاں لے کے آئی. حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میرے باز دے بدلے، میری تبدیلی کے بدلے میری قوم میں نذرانہ دینا چاہتی ہے، مولا قبول کرا یا نہ کرا. اللہ رب العالمین نے وہی تمہیں ارشاد فرمایا وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اے پیارے ہود علیہ السلام اپنی قوم نے تیرے اعلان فرما دیو کہ میرے واز دے بدلے، میری تبلیغ دے بدلے جڑا تھانوں ایمان ملیا ہے نا، اس دے اوپر میں تواڈے کول کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، اس دا اجر مینوں وہی عطا کرے گا جو تمام عالمین کو پالن والا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے تشریف لے گئے. حضرت لوط علیہ السلام آئے، آپ نے بھی اپنی قوم کو درواز فرما تبلیغ کی تھی. آپ کی بھی قوم آپ کی بارگاہ کے اندر آئی نذرانہ لے کے، تحفے لے کے. یعقوب علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس دا اجر میں کوئی عطا فرماوے گا جڑا تمام عالمینوں والا نہ ہے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال نبوت بعد مکے کے دروازوں تبلیغ فرمائی. مکے کے دروازوں تبلیغ فرمائی. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ دور دور کافر آتے سن اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ کے احکام خداوندی سیکھتے سن. صحابہ کرام علیہ رضوان کا بیان ہے کہ انہاں دا سارا خرچہ حضور علیہ السلام اپنی جیب کے وچ کرتے سن. صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک دن بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا کہ یار آئے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کاروبار ہے، آئے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جائیداد ہے، اے حضور علیہ السلام دے کول اتنا مال کیوں آتا پہ، کیوں نہ اسی سارے مل کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کچھ نذرانہ پیش کریے، کچھ چیزاں پیش کریے اور حضور علیہ السلام خوش ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا کریں گے، اللہ ساڈے رتبے بھی بلند کر دے گا. سبحان اللہ. آپ مسلمان بھائیوں، سارے صحابہ کرام علیہ رضوان میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں سونے والضحیٰ دے چہرے والیاں، واللیل دیاں زلفاں والیاں، علم نشرہ دے سینے والیاں، وما ینطق عن الہویٰ دی پیاری دے سونی زبان والیاں، ونصر دے زمانے والیاں، یاسین دے سہرے والیاں، ید اللہ دے پیارے دے گوڑے ہتھاں والیاں، وجہ اللہ دے پیارے چہرے والیاں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی وجہ تو سانو ایمان دی دولت نصیب ہوئی ہے، تھوڑی وجہ تو سانو ایمان ملیا ہے، تھوڑی وجہ تو سانو قرآن ملیا ہے، تھوڑی وجہ تو سانو رحمان ملیا ہے. اسی چاہنے ہیں کچھ نذرانہ پیش کریے، قبول کرو گے یا نہ کرو گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی اور عرض کی تھی میرے مولا میرے صحابہ میرے واز دے بدلے، میری تبلیغ دے بدلے میں نے کچھ نذرانہ دینا چاہتے ہیں، میں نے کچھ چیزاں دینا چاہتے ہیں، مولا تیری کی رضا ہے، قبول کرا یا نہ کرا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی چیز قبول نہیں کرنی بلکہ اپنی قوم کے اندر اپنے صحابہ کے اندر اعلان کرتے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے صحابہ میری باز دے بدلے، میری تبلیغ دے بدلے، میرے باز و نصیحت دے بدلے جڑا تھانوں ایمان ملیا ہے، تھانوں قرآن ملیا ہے، تھانوں رحمان ملیا ہے، اس دے اوپر میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. ایک چیز دا سوال کرنا وا الا المودۃ فی القربى. میری اہل بیت نال محبت کرا جے، میری اہل بیت نال پیار کرا جے، میری اہل بیت نال مودت کرا جے. حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی تشریف فرمانے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی تشریف فرمانے. میرے آقا علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما. اے میرے مولا میں امام حسن امام حسین نال پیار کرنا وا، تو بھی انہاں نال پیار کر، تو انہاں دے نال بھی پیار کر جو انہاں دوواں دے نال پیار کرے. سبحان اللہ. السلام دعا کرتے پہنے ماشاءاللہ کہ یا اللہ میں امام حسن نال پیار کرنا وا، امام حسین نال پیار کرنا وا، یا اللہ تو بھی انہاں نال پیار کر، یا اللہ تو انہاں دے نال بھی پیار کر جو انہاں دوواں دے نال پیار کرنا ہے.
صحابہ کرام علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پھر سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اہل بیت کون نے جنہاں دے نال پیار کرنا ہے جنہاں دے نال محبت کرنی ہے جنہاں دے نال عقیدت کرنی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرماؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال علی فاطمہ و والدہما فرمایا میرے صحابہ میری اہل بیت وچ علی بھی شامل ہے فاطمہ بھی شامل ہے حسن بھی شامل ہے تے حسین بھی شامل ہے سبحان اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے اہل بیت وچ علی بھی شامل ہے کیا سبحان اللہ علی بھی شامل ہے فاطمہ بھی شامل ہے حسن بھی شامل ہے تو حسین بھی شامل ہے سبحان اللہ صحابہ کرام علیہ السلام پھر سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تواڈی اہل بیت دے نال پیار کرا کے کسان کی لبے گا انسان لالچی ہے نا ہرس کرتا ہے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تواڈی اہل بیت دے نال پیار کرا گے محبت کرا گے کسان کی ملے گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جملے ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو جیڑا بندہ میری اہل بیت دے نال محبت کرے گا انہاں دے نال پیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس پیار کی برکت نال اس بندے دے اوتے جہنم دی اگ کو حرام فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ تو محفوظ فرما دے گا جس دل وچ اہل بیت دی محبت ہے حضور دے گھرانے دا پیار ہے حضور دی آل دا پیار ہے حضور دی اولاد دا پیار ہے سبحان اللہ امام حسن حسین دا پیار ہے علی المرتضی شیر خدا دا پیار ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دا پیار ہے اور مسلمان بھائی والے سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اہل بیت ہو پھر بھی منن واسطے تیار ہوں یا رسول اللہ تواڈے اصحاب ہو پھر بھی منن واسطے تیار ہوں کیونکہ اسی منن والے ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور شیر سارا نے سماعت کی تو سارا مہندہ ہونے سبحان اللہ شماؤ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پڑھنی ہے انشاءاللہ رضی شماؤ نے اسی شرمانے ہیں قرآن پڑھن لگے ہیں اسی شرمانے ہیں نعت پڑھن لگے ہیں اسی شرمانے ہیں مسجد جان لگے ہیں شرم سانو اس وقت آنی چاہیے جب اسی نمازہ قضا کرتے ہیں ایک دوسرے کو جھگڑا کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں جدو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوئے حضور دی آل کا ذکر ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوئے پھر سانو محبت اعلان کرنا چاہیے ایسا کریے کہ لوگ سانو دیوانہ سمجھیں واہ حسین دن دیوانے کس طرح حضور علیہ السلام دی آل کا ذکر کر رہے ہیں شعر بڑا آسان ہے ہو سکے تو میرے لال پڑھو انشاءاللہ بڑی فضا مجھے گی بڑی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ مسلمان بھائی لوگ اپنی دعا شہزادیاں دی جنگ ہوئی
میں کہنا نا مسلمان بھائی امام علی مقام نو شہزادہ مندا لیکن یزید نو شہزادہ نہیں آخدا وا لوکاں پوچھا تسی یزید نو شہزادہ کیوں نہیں آخدے میں آخیا کیوں تے شہزادگی والے کرتوت کوئی نہیں سیگے او تے زانی سیگا او تے شرابی سیگا او تے شریعت دی حداں نو توڑن والا سیگا لیکن میرا حسین شہزادہ وے جنہاں دے کرنا وچ جان میری سرکار نے دتی ہے میرا حسین شہزادہ وے جنہاں دی میری سرکار نے دتی ہے میرا حسین شہزادہ وے جنہاں دا جھولا فرشتے جھولاندے رہندے تے جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے لوڑیاں دے کہ نوری سلاتے رہے اور جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین بن حیدر بلا لاکھوں سلام جنہ دا جھولا فرشتے جھولان اللہ سبحان اللہ جنہ دا درزی جبریل بن کے آئے ماشاء اللہ کون ہے موبتے جبریل حسنین کریمین واسطے جنت جو سوٹ لے کے ہیں ایسے واسطے مسلمان بھائیوں میں آپ کو شہزادہ کہہ رہا ہوں مڑے نبوت کھیڈن والا کہہ رہا ہوں لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا وچ گئے نے اقتدار دے اصول واسطے نہیں گئے کرسی دے لالچ واسطے نہیں گئے اقتدار دے اصول واسطے نہیں گئے کاتے واسطے گئے نے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا وچ گئے نے منگل واسطے نہیں گئے بنڈن واسطے گئے نے تقسیم کرن واسطے گئے نے یہی شرط سی کہ نانے دا دین رہ جائے ان دی آن رہ جائے ان دی شان رہ جائے لوٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے سبحان اللہ مسلمان بھائیو رات دا سناٹا چھا گیا وے ہر طرف خدا علمداری ہو گیا وے میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن زینب ثانیہ زہرا نو فرمان لگے آؤ بہن زینب جنانے دے روزہ قرآنوار دے آخری باری حاضری دی آئیے حضرت انہوں محمد بھی نال چل پہنے سیدہ سمینہ بھی نال چل پہنے سید زادہ میرے آقا دے سرانے کھڑا ہو گیا وے سید زادیاں میرے آقا دے پیرا مل کھڑو گئیاں نے میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے نانا میں وہی حسین آیا ماں جنہ دے کرنا بے چزانہ کا تو سادی دیئے اے نانا جان میں وہی حسین آیا ماں جنہ نکوتی کا تو سادی دیئے اے نانا جان میں وہی حسین آیا ماں جنہ نکورے نبوت تسی کھڑا دے رہے ہو اے نانا جان میں وہی حسین آیا ماں جنہ تسی اپنی زبان مبارک کو ساندے رہے ہو اے نانا جان میں وہی حسین آیا ماں جدو میں روندا سا تسی کہتے سو بیٹی فاطمہ میرے حسین کو رون نہ دیتا کر جدو حسین روندا وے میں مصطفیٰ دی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے اور مسلمان بھائیو سیدہ سمینہ نو پتہ لگدا وے کہ جنانے دے روزے قرآنوار نو چھڑ کے جا رہے ہیں آپ
دیا چیخاں نکل جاندیاں نے اکھاں دے وچ ہنواں دیاں ناراں جاری ہون لگ پیاں نانے دے روزے پرنوار تے لیٹ گئیاں نے عرض کردیاں نے نانا جدو حاجی حج کرن واسطے آندے نے عمرے والے عمرہ کرن واسطے آندے نے خوش عقیدہ ہوئے تے تھوڑی بارگاہ دے اندر آندے نے اور آخری سلام عرض کردے نے اور آخری نے آقا کیڑا ویلا آیا سب پھر بڑھایا جی اے نانا جان میرے بابا حسین تھوڑی درگاہ تے زیادہ نشین نے آج مدینہ منورہ نو چھڈ کے جا رہے نے آج تو قافلہ ٹرن والا وے او پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرضی سکینہ کملی والیا چھٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ میرا آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو اٹھایا وے دلاسا دیتا ہے صبر کی تلقین فرمائیے فرمایا بیٹی صبر کر تے بڑے امتحان آنے نے پہلا امتحان ہے کہ مدینہ منورہ کو چھڑنا وے پھر میدان کربلا دے وچ بڑے امتحان آنے نے تسی صبر دی اولاد ہو تھانوں صبر کرنا پڑے گا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرانا لے نال میرا آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے قافلے نو تیاری دا حکم ارشاد فرمایا وے اے چند نفوس قدسیہ تے مستمر قافلہ وے آج مدینہ منورہ نو چھڈن والا وے آج تو اے قافلہ ٹرن والا وے او کتنے حسین لمحات ہونے نے کتنے خوف زدہ لمحات ہونے نے جدو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ نو چھڈ رہے ہوں گے آج حاجی حج کرنے واسطے جاتے ہیں عمرہ کرنے واسطے جاتے ہیں حضور دی بارگاہ تے آخری سلام کرتے ہیں اکھاں دے وچوں ہنجواں دی نعرہ جاری ہو یا رسول اللہ سانو پھر بلایا جی پھر کیڑا ویلا ہے سانو پھر بلایا جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت السلام کہ جنہاں دا بچپن سارا مدینے وچ گزرا ہے جوانی ساری مدینے وچ گزری ہے ساری عمر مدینے وچ گزری ہے آج مدینہ منورہ چھڈ کے جا رہے مدینہ منورہ چھڈ رہے نے پہلا امتحان ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جتھے آپ کی جوانی گزری آپ دا بچپن گزرا آپ پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ دے وچ مدینہ منورہ نو چھڈ کے جا رہے ہیں کیوں کہ اگر یزید نے ایتھے حملہ کیتا تو حضور علیہ السلام دا حرم میں ناپاک ہوے گا حضور علیہ السلام دے حرم دی بے ادبی ہوے گی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھڈ کے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ پہنچے مکہ مکرمہ پر پھر میدان کربلا پر سفر شروع امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا پر جب سفر شروع کیتا ہے آپ کو کیا سر ملیا ایک پیغام ملیا پیغام کی سی کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا ہے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چچا ذات بھائی سن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نمائندہ بنا کے پہلے کوفے روانہ کیتا سی کہ تسی حالات دیکھو چیک کرو حالات اگر حالات بہتر ہوئے تو پھر میں بلا لیا جی اگر حالات ناساز ہوئے تو پھر میں دس دیا جی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیا روایت کا کہتا ہے غریب گواہ ہے کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ دی جامع مسجد وچ نماز ادا کی کہ 40 لاکھ کوفیاں نے آپ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی 40 لاکھ کوفیاں نے آپ دی بیعت کی تھی کہ آپ علیہ السلام نے خط لکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بھی کربلا میں میدان کوفہ میں تشریف لے آؤ اتنے حالات بڑے ٹھیک نہیں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو خط روانہ کر دیتا پیچھے حالات ناساز ہوئے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتے گئے یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادے انہوں نے شہید کیتا گیا انہوں نے خبر حضرت امام مسلم دی شہادت دی خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے ملے رہی ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے تو کربلا وال سفر شروع کیا اور مسلمان بھائیوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جدو میدان کربلا وال سفر شروع کیتا وے قاصدہ کے آخدہ وے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتا گیا وے انہاں دے بچیاں کو ذبح کر دیتا گیا وے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پتہ لگا شہید ہو گئے نے بچے بھی شہید ہو گئے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیا فرمایا قاصدہ نہ تا اس طرح نہیں کیتا جاتا مہمان بڑا کے تے پھر بے وفائیاں تا نہیں کیتیاں جاندیاں میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قافلے دے وچ امام مسلم دی بیٹی شہزادی بھی شامل سیاں جدو انہوں نے سنیا چیخاں نکل گئیاں اکھاں دے وچ ہنجواں دیاں ناراں جاری ہون لگ پئیاں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے لگ گئیاں عرض کر دیے نے چاچو جی میں ابو کی نو آکھاں گی چاچو جی میں اپنے براواں نو کتھوں تلاش کراں گی میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی صبر کرے گی میں تینوں صبر کی تلقین کرنا ہوں تے میں تینوں اے کہنا چاہنا ہوں کہ جدو تینوں باپ دی یاد آوے اے حسین دا چہرہ ویکھ لیا کری جدو تینوں ماں دی یاد آوے شہر بانو ویکھ لیا کری جدو تینوں اپنے ننے بھرا یاد آوے اے انہوں محمد نو ویکھ لیا کری اور شالا بشن نبی کسے دے جنا رون رومانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا جو لینا میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دراس حدیثہ صبر کی تلقین فرمایا بیٹی میں تیری صبر کی تلقین کرنا ہوں تینوں کہنا چاہنا ہوں کہ تو تینوں باپ دی یاد آوے حسین دا چہرہ ویکھ جدو تینوں ماں دی یاد آوے اے شہر بانو ویکھ لیا کریں اور محمد کو ویکھ لیا کیتا جی اور محمد کہنے بڑا صبر کیتا جی علی اکبر کو تسا الوداع کیتا ہے وہ شہید ہوئے نے بڑا صبر کیتا جی اور اسی طرح علی اصغر شہید ہویا ہے پھر بھی صبر کیتا جی لیکن اس سواری تے سوار ہونے لگیا اسی رون لگ پہ جی اس دی وجہ کی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بہن زینب میری صبح دا وقت یاد آ گئے ہو گیا میں خود الوداع کیتا ہے عباس کہنے میں خود الوداع کیتا ہے علی اکبر کہنے میں خود الوداع کیتا ہے علی اصغر کہنے میں خود الوداع کیتا ہے اور محمد کہنے میں خود سوار کیتا ہوں لیکن ہوں میں نے ایک گل یاد آئی ہے کہ جدو حسین کی باری آئی ہے کوئی سوار کرانا نہیں ہے میں نے اس گل یاد آ گئی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا دیکھوں آنسو جاری ہو گئے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بڑھیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے سوار کروا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میدان پہنچے نے آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کیا شان ہے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ قربان کروا دیا ہے لیکن پھر بھی خطبہ دے رہے ہیں اللہ نے حمد بیان کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کی تھی حضور نے درود پڑھیا کوفہ والے نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کوفہ والےو مینوں پہچانو میں حسین ہوں وہی حسین جس نے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں میں حسین وچوں ہوں کوفہ میں پہچانو میں حسین میں وہی حسین جس نے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین نال پیار کیتا ہے اللہ اس بندے نال پیار کرتا ہے کوفہ میں پہچانو میں نواسہ رسول ہوں کوفہ میں پہچانو میں نواسہ رسول ہوں میں حضور علیہ السلام دے مہر نبوت تے کھیڑدا رہا میں وہ حسین جنہاں دا جھوٹا فرشتے جلاتے رہنے لیکن کہ دنیا دے لالچی انہاں تے کوئی اثر نہیں ہوتا دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واضح و نصیحت کر رہے ہیں لیکن یزیدیاں تے کوئی اثر نہیں ہویا کہنے لگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ یزید دی بیعت کر لو یا پھر جنگ کر لو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یزید دی میں بیعت نہیں کر سکتا کیوں جو شخص فاسق و فاجر ہے شریعت کی حدوں کو توڑنے والا ہے شراب پینے والا ہے
زنا کرن والا ہے جدو اتنا گنہگار شخص ہوئے تے حسین اپنا پاک ہاتھ ناپاک دے وچ کیویں دے سکتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کا انکار کیتا ہے پھر کوفی کہتے ہیں جنگ واسطے تیار ہو جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ تے تشریف فرمانے ابن سنان تاریخ کے نام ہے ابن سنان اس نے تیر مارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر تو گزرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیعت تو سا کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر میں کو بیعت آپ نے نہیں کی کہ آپ نے پہلے تیر ماریا ہوئے یا آپ نے پہلے تلوار ماری ہوئے نہیں بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کیتا ہے اور انہوں نے جنگ کا انتظار کیتا ہے کہ اگر وہ شروعات کریں گے پھر میں بھی انہوں نے بارے مقابلہ کریں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب تیر سر تو لگیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر لشکر دے سجے گئے ہیں کئیاں واسطے جہنم کیتا ہے کبے سائڈ تے کہہ رہے ہیں کئیاں واسطے جہنم کیتا ہے کوئی نیڑے نہیں آ رہا کیوں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین ابن علی میدان وچ آ گئے ہیں نواسہ رسول میدان وچ آ گئے ہیں کوئی قریب نہیں آ رہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر دے سجے جاندے ہیں کئیاں واسطے جہنم کرتے ہیں کھبے جاندے ہیں کئیاں واسطے جہنم کرتے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئیاں واسطے جہنم کیتا دائیں جانب گیا کئیاں واسطے جہنم کیتا بائیں جانب گیا کئیاں واسطے جہنم شمر کہتا ہے اگر تسی ایک ایک کر کے جاؤ گے تے علی دا لال علی دا شیر ہم سارے قتل کر دے گا اس طرح کرو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے یک مشت ہو گئے جڑا حملہ کیتا جائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جدو یک مشت ہو کر حملہ کیتا گیا میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے سوار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 114 نیزے دے بار لگے کتنے جی 140 بار 140 بار نیزے دے آج انسان کنڈا چک جاوے سوئی لگ جاوے انسان دی جان نکلنے لگ پاتی ہے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 140 نیزے دے بار نے 34 تلوارہ دے کھاؤ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ نے تیرہ دی برسات نیزیاں دی برسات تلوارہ دی برسات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمہ دی تاب نہ لاتے ہوئے سواری تو زمین پر تشریف لے جس طرح غیب کی جو قرآن امام حسین سواری تو زمین پر تشریف لے پورا دی چیخاں نکل گئیاں فرشتیاں دی آئی نکل گئیاں آسمان بھی رویا زمین بھی روئی جو دا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تو زمین پر تشریف لے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ دی حالت چلی اور اللہ رب العالمین نے بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ نے بارگاہ میں دعا کی تھی اور عرض کی تھی مولا حسین دے کو جو کچھ بھی سی تیری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے مالک حسین دے کو جو کچھ بھی سی تیری رضا دے ہوتے تیری راہ دے ہوتے قربان کر دیتا ہے مالک حسین آج تیری رضا دے راضی ہوتا ہے ظلم دی تلوار اٹھی میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سارے دردہ جدا کرتا ہے انہ للہ و انہ الیہ راجعون پھر ایسے سر انور نو نیزے تے لٹکایا گیا کوفے دے بازار گھمایا گیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر کٹ کے بھی اوپر ہے بلند ہے شہر نے کیا خوب کیا نا کہ جس سر کو چاہا تھا جھکانا شام والوں نے یزیدیوں کی تو یہی کوشش تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہمارے سامنے جھک جائے لیکن یہ سر جھکا ہے تو خدا کی بارگاہ میں جھکا ہے کسی کے سامنے نہیں جھکا خدا کے سامنے جھکا ہے کہ جس سر کو چاہا تھا جھکانا
شام والوں نے ان کی عقل تو دیکھو اسی سر کو اٹھا کے چلے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر نو تھلے نہیں رکھا, زمین تے نہیں گسیٹیا, بلکہ نیزے تے بلند کر کے چلے نے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ. میرے بھائیوں, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زخم خامن کے باوجود بھی نمازاں دی پابندی کی ہے, تلاوت قرآن دی پابندی کی ہے کہ نیزے تے سیرے, لیکن پھر بھی تلاوت قرآن جاری. سبحان اللہ. سیرے چوں تلاوت قرآن دی آواز آ رہی ہے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زخم آن دے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازاں دی پابندی کی, نمازاں نو قضا نہیں کیتا. میرے بھائیو, آج دے درس سے چاہیے پیغام انسان بھی چاہیے کہ آج اسی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا کرتے ہیں کہ اسی امام حسین تے ماننے ہیں, امام حسین کو منن والے ہیں, اہل بیت تے منن والے ہیں. میرے بھائیو, نماز پڑھ کے تلاوت قرآن کر کے اللہ دا ذکر کر کے حضور دی سنتاں دے اوتے عمل کر کے تو ہاں اسی حسین نوں مننا, اہل بیت نوں منن والے ہیں. جتھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے زخم خان کے باوجود بھی نماز ادا کی تھی. آج اسی تندرست بھی ہو گئے پھر بھی نماز نہیں پڑھی, پھر بھی نمازاں دی قضا ہو جاتی ساڈے کول, نمازاں چھوٹ جاندیاں نے ساڈے کول, لیکن پھر بھی محسوس, پھر بھی شرم نہیں آتی کہ یہ نمازاں ساڈیاں قضا ہو جاتی. نماز ایک قضا ہو جائے, دو قضا ہو جائے, سانوں کوئی شرم نہیں کہ نمازاں ساڈیاں قضا ہو گئی. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری جرأت کو سلام, تیری عظمت کو سلام کہ اتنے زخم آنے کے باوجود بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے ہیں. اور شعر پڑھتے ہیں, آخری شعر ہے, ہو سکے تو میرے ساتھ جو ہے وہ مل کر پڑھیے گا. تیروں کے مسلح پہ دعا کرتے ہیں جو سنے اللہ پاک سانوں سارے محمد کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ساڈے دلاں چ اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے, اہل بیت کا عشق عطا فرمائے, اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام کی کھڑے ہیں, دو چار اشعار صلاۃ و سلام کے پھر